حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے نکلے جہاد کے لیے، تو رستے میں دریا آ گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ دریا کیسے عبور کریں گے، تو دریا کے کنارے کھڑے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو چہرے پہ اتنی سی بھی پریشانی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یقین کامل نصیب ہو جائے نا تو لمبے سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں انسان کو یقین ہی نہ ہو، کہیں ایمان ہی نہ ہو، کہیں لطف ہی نہ ہو، کہیں ذائقہ ہی نہ ہو، تو پھر تو چند قدم چلنے میں پیر بوجھل ہو جاتے ہیں، سر دکھنے لگتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجبوراً چل رہا ہے نا۔ مزے سے چلے تو بندے کو تھکاوٹ اسے ہوتی نہیں، اسے پریشانی ہوتی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے کھڑے تو آگے دریا ہے، کیسے جانا ہے، ذرا سے بھی پریشانی نہیں۔ سپاہیوں نے پوچھا حضور کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، دریا پار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے دیکھ لو کیسے پار ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے بات کر رہے ہیں، دریا سے۔ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم۔ کھڑے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے او دریا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا تھا، اور ہم تو محمد عربی کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں کیوں نہیں رستہ دیتا؟ دریا سے بات کی، وظیفہ نہیں پڑھا، چلہ نہیں کیا، دریا سے کلام کیا، دریا نے رستہ چھوڑ دیا۔ اندر گھوڑے دوڑائے، گھوڑے پار آ گئے دریا کے اس پار۔ تو اب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا کمال ہو گیا یا کرامت بناؤ تو نہ کوئی بات نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، ہم صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے محبوب کے صحابہ تمہاری کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں جلدی سے نکل آیا، ایک پیالہ مٹی کا گر گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے کہنے لگے یار مسافر بندے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کہاں پیالہ ڈھونڈتے پھریں گے، چل یار وہ بھی واپس کر دے تیری مرضی، کدھر ہم نئی چیزیں ڈھونڈتے پھریں گے، رستہ ہے، سفر ہے، صحرا ہے۔ ایک لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی۔ ایمان کی پختگی اللہ نے ان لوگوں کو عطا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ نا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی۔ کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا۔ کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت، تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا۔